بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا الف کے بعد لام آ جائے تو الف پہ ہمیشہ زبر لگے گا۔ لام پہ چاہے ساکن ہو یا نہ ہو، کوئی حرکت ہو یا نہ ہو، آپ نے الف پہ زبر لگانا ہے۔ خالی الف جب آ جاتا ہے، الف کے بعد لام آ جاتا ہے، آپ نے یہ نشانی یاد رکھنی ہے۔ اور ہم نے سورۃ نجم کی مثال بھی لی تھی۔ یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ جو لام ہے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم نے الف پہ زبر لگایا تھا۔ الف کے بعد لام آ جائے تو الف پہ زبر لگے گا۔ آج چلتے ہیں، الف کے بعد جب دوسرے حرف آتے ہیں، لام کے علاوہ کچھ دوسرے حرف آتے ہیں، تا آ جاتا ہے، با آ جاتا ہے، را آ جاتا ہے، تو پھر کیا لگے گا؟ تو آپ نے یہ رول یاد کر لینا ہے، تیسرے حرف پہ زبر ہو یا زیر ہو، تیسرے حرف پہ زبر ہو یا زیر ہو، آپ نے الف کے نیچے زیر لگانی ہے، آپ نے خالی الف کے نیچے زیر لگانی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو پہلے لکھ لیں اور یاد کر لیں، تیسرے حرف پہ زبر ہو یا زیر ہو، آپ نے الف کے نیچے زیر لگانی ہے۔ چلیں چلتے ہیں مثالوں کی طرف، چلتے ہیں سورۃ فجر کی طرف۔ یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ ہم نے وقف کر لیا۔ اب یہاں پہ جو خالی الف ہے، خالی الف کے بعد را آ رہا ہے، تیسرے حرف پہ زبر ہو یا زیر ہو، آپ کو الف کے نیچے زیر لگانی ہے۔ تیسرا حرف کون سا ہے؟ جیم ہے۔ پہلا حرف الف ہے، دوسرا را ہے، تیسرا جیم ہے۔ جیم کے نیچے کیا ہے؟ زیر۔ تیسرے حرف پہ زبر ہو یا زیر ہو، ہمیں الف کے نیچے زیر لگانی ہے، یہ ہمارا رول ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں یہاں پہ الف کے نیچے زیر لگائیں گے۔ ارجعی، ارجعی۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں نیکسٹ مثال کی طرف۔ یہاں پہ دیکھیے، تیسرا حرف کون سا ہے؟ خالی الف آیا، پہلا حرف الف ہے، دوسرا تا ہے، تیسرا با ہے، تیسرے حرف کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ ویسے اس کو دیکھا جائے شاد کی روح سے تو تیسرا حرف تا بنتا ہے، کیونکہ شاد کو تو ہم 2 دفعہ پڑھتے ہیں نا، پہلے ات پڑھیں گے پھر تا پڑھیں گے، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا اتا، تو تا بنتا ہے نا، اس کے اوپر زبر ہے۔ ٹھیک ہے، زبر ہو یا زیر ہو، آپ کو الف کے نیچے زیر لگانی ہے۔ اتبعوا، اتبعوا، یہ تو ڈن ہو گیا۔ الف کے بعد لام آ جائے تو الف پہ ہمیشہ زبر لگے گا۔ دوسرا رول کیا ہے؟ تیسرے حرف پہ زبر ہو یا زیر ہو، آپ کو الف کے نیچے زیر لگانی ہے۔ یہاں پہ تو الف کے بعد لام آ رہا تھا تو ہم نے زبر لگا دی، یہاں پہ الف کے بعد لام نہیں آ رہا، کوئی اور حرف آ رہا، تو ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر جب ایسا ہو جائے گا، الف کے بعد کوئی اور حرف آ جائے گا، تو ہم نے تیسرے والے حرف کو دیکھنا ہے، اس کے نیچے کیا حرکت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے نیچے زیر ہے یا زبر ہے، آپ نے الف کے نیچے زیر لگانی ہے۔ یہ دونوں رولز ڈن ہو گئے۔ اب ہم چلتے ہیں تیسرے رول کی طرف۔ تیسرا رول یہ ہے، تیسرے حرف پہ پیش ہوگی تو الف پہ پیش لگائیں گے۔ 1 2 3، تیسرا حرف کون سا پڑا؟ دال۔ تیسرے حرف پہ پیش ہوگی تو آپ بھی پیش لگائیں گے، تیسرے حرف پہ پیش ہوگی تو آپ بھی پیش لگائیں گے۔ چلتے ہیں مثال کی طرف۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، دیکھیے، پہلا حرف الف ہے، دوسرا شین ہے، تیسرا دال ہے، اس تیسرے حرف پہ کیا ہے؟ پیش ہے، تو آپ بھی الف پہ پیش لگائیں گے۔ اشدد، اشدد، اشدد۔ اسی طرح سورۃ قاف کی آیت دیکھیے، یہاں پہ تیسرا حرف کون سا ہے؟ پہلا حرف الف ہے، دوسرا دال ہے، تیسرا خا ہے، خا کے اوپر پیش ہے، تو ہم بھی الف پہ پیش لگائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پہلا رول کیا ہے؟ الف کے بعد لام آ جائے، لام پہ کچھ ہو یا نہ ہو، کوئی حرکت ہو یا نہ ہو، آپ نے الف پہ زبر لگانی ہے۔ دوسرا رول یہ ہے، اگر الف کے بعد لام کے علاوہ کوئی لفظ آ جاتا ہے، کوئی اور لفظ نہیں، حرف آ جاتا ہے، تو آپ کو تیسرے حرف کو دیکھنا ہے کہ اس کے نیچے کیا حرکت ہے۔ اگر تو زبر ہے پھر بھی آپ زیر لگائیں گے، اگر زیر ہے تو پھر بھی آپ زیر لگائیں گے۔ تیسرے حرف پہ زبر ہو یا زیر ہو، آپ کو الف کے نیچے زیر لگانی ہے۔ اور اس کا تیسرا رول کون سا ہے؟ تیسرے حرف پہ پیش ہو تو آپ کو بھی پیش لگانی ہے، تیسرے حرف پہ پیش ہو تو آپ کو بھی پیش لگانی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تینوں رولز آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جہاں پہ تیسرے حرف پہ تو پیش ہوگی، لیکن ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، اس رول کو۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو میں وہ بتاؤں گی
انشاءاللہ سے اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اتنا ہی کافی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کمنٹ کر دیجیے اور شیئر بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔